کو بھی دعوت دینے لگے کہ ابراہیم ہمارے ساتھ چلو نا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے عذر پیش کرنے لگے. فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. جب انہوں نے کہا ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو، عید پر جا رہے ہیں، میلے پر جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی جس طرح غور و فکر کرنے والا کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر فرمانے لگے انی سقیم، یار میں معذور ہوں، میں تو بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں جا سکتا نہیں. آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی غور و فکر کرنے کے لیے، یا ان کے اعتقاد کے مطابق ان کے ذہن بنانے کے لیے تاکہ یہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کے اوپر بھی کسی نحس ستارے کا اثر ہے، چونکہ وہ ستارہ پرستی بھی کرتے تھے، سورج کی بھی پوجا کرتے، چاند کی بھی پوجا کرتے تھے. اس لیے آپ نے پھر کہا کہ میں بیمار ہوں. وہ بھی اس بات پر پختہ ہو گئے کہ یار جس نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کو دیکھ کر جب کہا ہے تو بیمار ہوگا. اب یہ وہ مقام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کذبات میں حدیث پاک میں بھی آیا شمار ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، حالانکہ کوئی بیمار تو نہیں تھے. اسی طرح یہاں بھی ایک مقام آ رہا ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بات ایسے کی کہ جو ظاہری طور پر جھوٹ بنتا ہے. اور ایک تیسرا مقام وہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اماں سارہ کو کہا تھا کہ بادشاہ تجھ سے کو پوچھے کہ یہ تیرا کون ہے تو تو نے کہہ دینا یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ بادشاہ بڑا شرارتی قسم کا بندہ تھا. جب کسی جوڑے کو دیکھتا مرد اور عورت تو ان سے یہ تفتیش کرتا تھا، اور اگر ثابت ہوتا کہ بہن بھائی ہیں تو پھر کوئی ناگوار حملہ اس پر نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی اور رشتہ بتاتا تو پھر وہ اس سے بہت بدتمیزی کرتا تھا. اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ تم مجھے بھائی کہہ دینا، کیونکہ اللہ کی زمین کے اوپر ایماندار ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، اور ایماندار مرد عورت وہ ایک دوسرے کے انما المؤمنون اخوہ، وہ بہن بھائی ہوتے ہیں. مومن سارے بھائی بھائی ہیں، اس لیے تو نے کہہ دینا ہے کہ یہ میرا بھائی. اس کو بھی حدیث پاک میں آپ کے کذبات میں شمار کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ 3 کذبات میں سے 2 کذبات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے بولے اور ایک اپنے لیے. لیکن یہ ظاہری طور پر کذب بنتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ بھی کذب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ کوئی رب کا پیغمبر جھوٹ نہیں بولتا. پیغمبر جھوٹ بڑا گناہ ہے، اور پیغمبر بڑے صغیر کبیر گناہ سے معصوم ہوتا ہے، اور جھوٹ تو بڑا گناہ ہے. پیغمبر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ لہذا یہ جھوٹ ظاہراً اگرچہ جھوٹ بن رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ جھوٹ نہیں. اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں توریہ کرنا، ایسا لفظ بولنا جو ذو معنی عین ہو، 2 معنی بنتے ہوں، ایک ظاہری معنی ہو اور ایک باطنی معنی، یا ایک قریبی معنی ہو ایک بعیدی معنی ہو. متکلم بعیدی دور والا معنی ذہن میں رکھے اور مخاطب قریبی معنی سمجھے. اب انی سقیم میں بیمار ہوں، اب اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ظاہری اور جسمانی بیماری، اور ایک معنی ہے باطنی بیماری، اندر کی بیماری. ابراہیم علیہ السلام کی مراد اندر کی بیماری، دل کی بیماری، کہ مجھے دل کے اندر یہ کڑھن ہے، یہ میرا غضب ہے کہ میں تمہاری بتوں کی گت بناؤں. لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کی ضرور گت بنا کر رہوں گا. یہ کڑھن، یہ جذبہ آپ کے دل میں تھا، اس بنا پر یہ مرض آپ کے دل میں تھی، اس لیے آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں. یہ باطنی معنی مراد لیا، انہوں نے سمجھا جسمانی بیماری. یہ 2 لفظ ہیں.
ہاں ایک لفظ ہے اور معنی اس کے دو ہیں، تو یہ اصل کے اعتبار سے جھوٹ نہیں بنتا۔ اسی طرح یہاں ایک مقام آ رہا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی ابراہیم